بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی آن لائن ایک اور کلاس جس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم ایک اور نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں صفحہ نمبر 105 پر۔ مذکورہ سبق موجود ہے جس کا عنوان ہے پاکستان کی سیر۔ پاکستان کی سیر صفحہ نمبر 105، جس میں آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور صوبوں سے آگاہ کیا جائے گا اور پاکستان کا مکمل تعارف دیا جائے گا۔ ایک بہت معلوماتی سبق صفحہ نمبر 105 پر پاکستان کی سیر کے عنوان سے آپ کا منتظر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 105 عنوان ہے پاکستان کی سیر۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سبق کے تحت ہم پاکستان کے بارے میں مکمل اور درست آگاہی حاصل کریں گے۔ ہم میں سے بہت سے طلباء ایسے بھی ہوں گے جو کبھی اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں یا شمالی علاقہ جات کی جانب یا کسی بھی دوسرے صوبے میں کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اگر سفر کیا بھی ہوگا تو محدود سا سفر ہوگا، لہٰذا آج کا سبق ان کے لیے بہت ہی معلومات افزا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں سبق کا۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ یہ 14 اگست سن 1947 عیسوی 14 اگست سن 1947 عیسوی کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ دنیا کے نقشے پر ابھرا یعنی دنیا کے نقشے پر بنا۔ اس سے قبل نقشے میں یہ زمین تو موجود تھی لیکن پاکستان موجود نہیں تھا۔ اس سے قبل اس زمین کی شناخت اور پہچان ہندوستان کے نام سے ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہندوستان کی زمین پر انگریز کئی سال تک قابض رہے اور یہاں 2 قومیں آباد تھیں، مسلمان اور ہندو، مگر 2 قومی نظریے کے تحت مسلمانوں نے اپنا الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کی اور بہت ساری قربانیاں دیں، جس کے نتیجے میں اگست کے مہینے کی 14 تاریخ تھی اور گزشتہ صدی کا 47واں سال تھا، پاکستان وجود میں آیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے بیٹا کہ اس وقت اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینہ کیا تھا۔ یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی۔ جی ہاں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور شب قدر کی رات تھی، 27 رمضان المبارک، اور اس وقت ہجری سال تھا 1366 ہجری۔ 1366 ہجری، 27 رمضان المبارک، شب قدر کی رات اور جمعہ رات کا مبارک دن۔ آپ اندازہ لگائیے بیٹا کہ کتنے سارے اتفاقات ایک ساتھ جمع ہیں۔ یقیناً یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بقول شخص کہ یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ انتخاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو خود چنا اور پسند فرمایا تھا۔ جب ہی اتنی مبارک رات اور اتنے مبارک دن میں اور رمضان کے مبارک مہینے میں اس ملک کو وجود بخشا گیا۔ یہ 14 اگست سن 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل اسلامی جمہوریہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ یعنی ایسی اسلامی مملکت جہاں جمہوریت بھی رائج ہے۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جمہوریت کہتے ہیں آئینی نظام کو، جس کے تحت
عوام ہی اپنے لیے سربراہ چنتی ہے۔ عوام الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشنز کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا صدر یا وزیر اعظم کون ہوگا، اور پھر وہ پورے ملک کو لے کر 4 یا 5 سال تک چلاتا ہے اور ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے جمہوریت کہتے ہیں، جس میں عوام اپنے لیے خود حاکم چنتے ہیں۔ صوبوں میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی بھی صوبے کا رہنے والا پاکستانی اپنے وطن سے دلی محبت کرتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ کچھ قبائلی علاقے گلگت اور بلتستان بھی پاکستان میں شامل ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی بھی اپنی اپنی پہچان ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ قدرتی وسائل سے کیا مراد ہے بیٹا؟ قدرتی وسائل سے مراد ہے قدرت کی جانب سے دیے گئے تحفے، جیسے کہ باغات، پھل، دریا، پہاڑ، سمندر، معدنیات، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے قدرتی وسائل، یعنی قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے وسیلے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی سرزمین سے سونا بھی نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بلوچستان کے ایک علاقے سے خام مٹی نکلتی ہے جو بعد میں سونا بنا دی جاتی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زمینیں زرخیز ہیں، جس سے طرح طرح کی معدنیات اور طرح طرح کی کھیتیاں نکلتی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں، جس طرح کے سونے سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا، یعنی اس کی زمین پر بہنے والے دریا کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، کھیتوں کو پانی پہنچاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سیراب کرنا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سیراب کرنا کہتے ہیں پانی پہنچانے کو۔ یہاں ہر طرح کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ کہیں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات ہیں تو کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں۔ فلک بوس پہاڑ کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ فلک بوس پہاڑ کا مطلب ہے بہت اونچے پہاڑ، ایسے پہاڑ جو آسمان کو چومتے نظر آتے ہیں۔ اتنے اونچے پہاڑ کہ لگتا ہے کہ وہ آسمان کو چوم رہے ہیں۔ بوسا کہتے ہیں چومنے کو، فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ فلک بوس یعنی کہ آسمان کو چومتے پہاڑ ہیں۔ کہیں گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی ہیں۔ آبشار تو آپ جانتے ہیں بیٹا جھرنے کو کہتے ہیں، اور جھرنے کی بڑی مدھر آواز ہوتی ہے، اسی کو گیت گانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کہیں گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک بہت بڑی ساحلی پٹی رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے پاکستان کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ پاکستان کا ایک صوبہ سندھ ہے۔ یہاں سے پاکستان کے صوبوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور تعارف میں سب سے پہلے صوبہ سندھ کو رکھا گیا ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ سندھ ہے جسے مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ سندھ کو وادی مہران بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سندھی زبان میں سندھو کے معنی ہیں بڑا دریا۔ دریائے سندھ ہے بھی پاکستان کا سب سے بڑا دریا، بلکہ دنیا کے 10 بڑے دریاؤں میں دریائے سندھ بھی شامل ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ دارالحکومت میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی وضاحت کی تھی۔ دارالحکومت یعنی حکومت کا گڑھ، جہاں سے حکومتی معاملات
نپٹائے جاتے ہیں اسے دارالحکومت کہا جاتا ہے یا مرکزی شہر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ سندھ کا مرکزی شہر ہے، اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بانی پاکستان یعنی پاکستان بنانے والے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی کراچی میں واقع ہے۔ یقیناً آپ نے بھی دیکھ رکھا ہوگا، جسے قائد اعظم کا مزار بھی کہا جاتا ہے اور مزار قائد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 بندرگاہیں بھی ہیں۔ بندرگاہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یقیناً یہ لفظ آپ نے زمانہ پریپ میں بھی سنا ہوگا، پریپ کی کتاب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ بندرگاہ کہتے ہیں پورٹ کو، انگلش میں اسے پورٹ کہا جاتا ہے۔ پورٹ یعنی کہ وہ ساحلی علاقہ جہاں پر سمندری جہاز آ کر رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور مختلف چیزیں لاتے اور لے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کے شہر کے اندر بھی موجود ہے کیماڑی کی بندرگاہ، جسے کراچی کی بندرگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ فتح کیا۔ یہاں سے سندھ کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ محمد بن قاسم نے 1712 عیسوی میں، یاد رہے گا آپ کو، 1712 عیسوی میں راجہ داہر کو شکست دی، جو کہ ہندوؤں کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، راجہ داہر کے نام سے مشہور و موسوم۔ اس کو شکست دی اور سندھ فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد، یعنی ایک بڑی تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی یعنی اسلام کے حلقے میں شامل ہو گئی، اسلام کے جماعت میں شامل ہو گئی۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئن جو دڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ دراصل سندھ کی سرزمین پر کچھ پرانی آبادیوں کے آثار ہیں جن کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ ان میں ایک موئنجو دڑو بھی ہے۔ موئنجو دڑو سے جو آثار برآمد ہوئے، وہاں کے مکانات اور وہاں سے جس طرح کے برتن برآمد ہوئے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہاں کی تہذیب، یہاں کے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی تہذیب یافتہ تھے۔ ٹھٹھے کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی شاہ جہانی مسجد اور منچھر جھیل بھی بہت مشہور ہیں۔ ساتھ ہی مکلی کا قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھٹھا کے قریب ہی مکلی کا قبرستان ہے، جو تقریباً 12 کلومیٹر پر محیط قبرستان ہے۔ دنیا کے بڑے قبرستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں کی خاص بات یہاں کے مقبرے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی موقع ملے تو آپ ضرور وہاں ایک دفعہ ہو کر آئیے گا، آپ کو وہاں پر عبرت کی کئی نشانیاں ملیں گی۔ سندھ میں جہاں جہاں آب پاشی کے لیے پانی موجود ہے، وہاں فصلیں بہتر ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجور اور کیلے کے باغات ہیں، یعنی جہاں جہاں پانی وافر موجود ہے اور کھیتوں کو بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے، وہاں پر بہت ساری طرح طرح کی فصلیں موجود ہیں۔ بیشتر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ بنجر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بنجر اس زمین کو کہتے ہیں جس پر کسی طرح کی کوئی کاشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ سندھ کی اکثر زمین خشک ہے۔ یہاں کے لوگ بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک خاص ثقافتی علامات ہیں۔ مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، خیرپور اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ یہ ہیں سندھ کے دیگر مشہور شہر۔ یہ تو تھا سندھ کا تعارف۔ اب بڑھتے ہیں بلوچستان کے تعارف کی جانب۔ بلوچستان
رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، یعنی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، قریب 70 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ پورے بلوچستان میں کل 70 لاکھ نفوس آباد ہیں، جبکہ سندھ میں صرف کراچی شہر میں ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ کے قریب لوگ آباد ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ سندھ اور بلوچستان کی آبادی میں کتنا فرق ہے۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں بلوچی اور براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے، اسی طرح یہاں پر صحرا یعنی کہ ریگستان بھی ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے، یعنی سردیوں میں سردی شدید ہوتی ہے اور گرمیوں میں گرمی شدید ہوتی ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے، بلکہ سبی اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان کا گرم ترین مقام ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، وافر مقدار میں یعنی بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی یہاں بہت ساری معدنیات موجود ہیں۔ معدنیات کسے کہتے ہیں آپ کو بتایا جا چکا ہے، جی ہاں، زمین کے اندر پوشیدہ وہ چیزیں جن کو حاصل کر کے ہم ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ قدرتی طور پر موجود جو زمین کے اندر وسائل ہوتے ہیں ان کو معدنیات کہا جاتا ہے۔ سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے، جسے سوئی گیس کہا جاتا ہے۔ بلوچستان میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے، یعنی ایک پورٹ بنایا گیا ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام میں یہاں کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے، اور اس کے متعلق آپ گزشتہ سال جماعت ششم کی اردو کی کتاب میں زیارت ریزیڈنسی کے حوالے سے تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ یہاں کے لباس میں پگڑی اہم حصہ ہے۔ گھٹنوں تک لمبے کرتے اور بڑے گھیر والی شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بڑے گھیر والی شلواریں یعنی کہ بہت زیادہ چوڑی اور بڑی بڑی شلواریں پہننے کا یہاں عام رواج ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے کا آغاز ایک اور صوبے کے تعارف سے ہوتا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کا قدیم نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ ہے۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی ایسا صوبہ جو شمال کی جانب ہے اور مغرب کی سمت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ ہندکو بھی ایک زبان ہے جو بڑی مٹھاس رکھتی ہے اپنے اندر، اور اس کے بولنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ درہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ درہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ گزر کو۔ دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ گزر کو کہتے ہیں۔ یہاں باب خیبر بھی موجود ہے۔ دراصل پرانے زمانوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، خاص طور پر انگریزوں سے لڑنے کے لیے، تو یہاں کے جفاکش پٹھانوں نے یہ باب خیبر بنایا تھا کہ جب انگریز کی فوج ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرے گی تو ہم ان پر اس درے پر سے حملہ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ اسی لیے انگریز پورے ہندوستان پر تو قابض رہا، لیکن
خیبر پختونخوا اور سرحد کے علاقے پر اس کی کوئی بس نہ چلی۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں کی جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے یہ جھیل بھی دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو زندگی میں کبھی بھی موقع ملے تو آپ کاغان کے علاقے میں یہ جھیل دیکھ سکتے ہیں، جس سے کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سوات، مری، کاغان، ناران یہ وہ علاقے ہیں جو خوبصورتی میں دنیا کے کسی بھی شہر کو، یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ کو بھی مات دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا 3 صوبوں کا تعارف، سندھ، بلوچستان اور سرحد کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے صوبے یعنی پنجاب کے تعارف کی جانب۔ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں 5 اور آب کے معنی ہیں پانی۔ پنج کے معنی کیا ہیں؟ 5 اور آب کے معنی کیا ہیں؟ پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ 5 دریاؤں کی سرزمین کیا مراد ہے اس سے؟ دراصل پنجاب کا صوبہ ایسا ہے کہ جہاں سے 5 دریا گزرتے ہیں، سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج۔ یہ 5 دریا ہیں جو اس سرزمین سے گزرتے ہیں، اس لیے اس کو پنج آب یعنی 5 دریاؤں کی زمین کہا جاتا ہے۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاکستان کا دل۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں، آلات جراحی یعنی میڈیکل کا سامان، وہ سامان جس سے آپریشن وغیرہ کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اس جیسا دوسرا کوئی شہر نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشین، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ بہترین نہری نظام کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے، یعنی دنیا میں اپنی خصوصیت رکھتا ہے، اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ کیا مطلب بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے جنگل ہیں، لیکن یہ جنگل قدرتی ہیں۔ یہ واحد جنگل ہے کہ جسے انسانوں نے خود اگایا ہے، خود درخت بوئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں بوئے ہیں کہ وہ دیکھنے والوں کو ایک جنگل لگتا ہے۔ چولستان کا ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ ریگستان کا نام کیا ہے؟ چولستان۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کے مقام پر ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ کھیوڑا سے نکلنے والا نمک پوری دنیا میں اپنی خاص شناخت رکھتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے۔
سالوں سے یہاں سے نمک حاصل کیا جا رہا ہے اور اب تک الحمدللہ وہ کانیں اسی طرح ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ کان ایک انسانی عضو ہے، اسی طرح کسی جگہ اگر معدنیات کا منبع ہو اور معدنیات کا خزانہ ہو اور وہاں سے معدنیات نکالے جا رہے ہوں تو اس جگہ کو بھی کان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئلے کی کان کا لفظ بھی سنا ہوگا، لہٰذا آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب میں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں، یعنی بہت زیادہ ذخیرے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان کی سرزمین صدیوں سے بلکہ کئی ہزار سالوں سے کئی قوموں کے لیے قابل توجہ رہی، اس لیے یہاں پر کئی قومیں اس سے قبل بھی رہتی تھیں جن کے آثار اب بھی برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہڑپا کے کھنڈرات بھی ہیں اور یہاں سے ملنے والے گندھارا آرٹ کے جو نوادرات ہیں وہ خاص اہمیت پوری دنیا میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح پاکستان کی سیر آپ نے چند منٹوں میں ہی کر لی۔ سبق ماشاءاللہ آپ نے غور سے سماعت فرمایا۔ آج کا کام بھی نوٹ کر لیجئے۔ آج کا کام ہے آپ پاکستان کی سیر کے عنوان پر ایک خوبصورت سا سرے ورک انشاءاللہ آج ہی بنا لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مشق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔